جیسے ہمارے ہاں انسانوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان ہیں، بعض سکھ ہیں، بعض ہندو ہیں، بعض عیسائی ہیں، بعض یہودی ہیں، بعض دہریے ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اسی طرح جنات کے اندر بھی مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے جنات پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں مسلمان جنوں کی تعداد بہت کم ہے۔ شیطان بھی چونکہ جن تھا اور اس کو بھی آگ سے بنایا گیا تھا، اور جب ہمارے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک جن پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ بندے کو نیکی کی طرف بلاتا رہتا ہے، نیکی کا حکم اس کو دیتا رہتا ہے، جبکہ جن اس کو برائی کی طرف، جن یعنی شیطان ہوتا ہے تو وہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے، برائی کی طرف اسے اکساتا رہتا ہے۔ تو یہ جن جو انسان کی ولادت کے وقت یا بچے کی ولادت کے وقت جو پیدا ہوتا ہے، اس جن کو ہمزاد کہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے جن ہے، شیطان ہوتا ہے، لیکن فارسی کے اندر اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہمزاد کہتے ہیں، ہمزاد۔ اب یہ ہمزاد جو ہے یہ بندے کے ساتھ رہتا ہے ساری زندگی۔ اب ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے ساتھ ایک ایک ہمزاد ہے، اور ہم جو کرتے ہیں اس ہمزاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ساتھ جو رہتا ہے ہر وقت، یہ ہوتا ہے جن ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں اسے پتہ چل جاتا ہے، ہمارے ساتھ جو ہوا اسے پتہ چل گیا، ہم نے جو کھایا اسے پتہ چل گیا، ہم نے جو پیا اسے پتہ چل گیا، تو دیکھ رہا ہوتا ہے ہر چیز کو۔ تو ہر بندے کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سارے معجزات ہیں، ان میں ایک خوبصورت معجزہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہونے والا جن مسلمان ہو گیا تھا۔ اب یہ ان کو برائی کی طرف نہیں بلاتا تھا، بلکہ وہ اچھی باتیں کرتا تھا، مسلمان جو ہو گیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کا جو ہمزاد تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن ہمارے ساتھ جو ہمزاد ہے یہ مسلسل ہمیں برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ کیونکہ وہ ہمزاد ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو بعض لوگ عملیات کے ذریعے اپنے اس ہمزاد کو اپنا مخاطب کر لیتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اس ہمزاد سے دوستی کر لیتے ہیں۔ اب جب وہ اس ہمزاد سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو اب چونکہ جن کا جن سے باتیں کرنا تو درست ہے، جن کا جن کو دیکھنا یا جن کے بارے میں جن کا کلام کرنا اور اس کے احوال معلوم کرنا یہ تو ممکن ہے۔ تو ایسے کوئی عامل اپنے ہمزاد سے دوستی کر لیتا ہے تو وہ اپنے ہمزاد کے ذریعے سامنے والے کے ہمزاد سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور اس سامنے والے کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی گزشتہ زندگی میں، اس کے پاسٹ کے اندر، اس کے ماضی میں جو واقعات ہیں وہ اس کے ہمزاد سے پوچھ لیتا ہے۔ اب یہ ہمزاد جو اپنے عامل، اپنے جو اس کا جس کا یہ ہمزاد ہے، یہ اسے وہ بتا دیتا ہے، اور یہ بندہ کہتا ہے کہ تم نے فلاں وقت کے اندر ایسے تمہارے ساتھ یوں ہوا تھا۔ تو سامنے والا بندہ تو ظاہر سی بات ہے حیران ہو جاتا ہے کہ یار اس نے میری ساری باتیں بتا دی ہیں، یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بندہ کہتا ہے اس کو تو غیب کا علم ہے یار، اس نے جو ساری باتیں میرا سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے، تو وہ چیزیں جو میں نے کبھی کسی کو نہیں بتائیں تو یہ تو مجھے وہ بھی بتا رہا ہے۔ تو یہ حقیقت میں علم غیب نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمزاد کے ذریعے، ہمزاد سے لی گئی وہ معلومات ہوتی ہیں کہ جو اس شخص کے بارے میں لی جاتی ہیں۔